کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو ساتھ تمہارا ذکر کیا جائے گا. تو وہ ذبح کے وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے نا، لیکن پھر ان ذبح چیزوں کی نسبت بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے. اگر وہ قربانی کر رہے ہیں، قربانی ہے نا، قربانی کی ذبح اللہ کے نام پر کیا گیا، لیکن وہ ذبح کا طریقہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. جب وہ ذبح کرے گا تو ذبح کرتے وقت جو ہے نا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو ذبح کیسے کرنا ہے. جو مسلمان ہوگا وہ ذبح کرے گا تو ذبح کرتے وقت اسے غور کرنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ذبح کیسے کرنا ہے. تو ذبح کا طریقہ پھر کہاں سے حاصل ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے. تو اللہ کا ذکر کیا، نبی پاک کا ذکر آ گیا یا نہیں؟ آپ کی یاد آ گئی یا نہیں؟ تو جب اللہ کا ذکر ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا. نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، لیکن وہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نماز تو اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ کی ہے، مگر اللہ کے محبوب کی یاد آ گئی یا نہیں؟ ہم قیام کریں گے اس طرح اللہ کے محبوب نے قیام کیا تھا، سجدہ کریں گے اس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا. اس طرح اللہ کے محبوب کے ذکر یعنی آپ کی یاد کے بغیر تو عبادات کا تصور ہی نہیں ہے. تو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. تو یہی حدیث پاک کا معنی اذا ذکرت ذکرت معی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ساتھ ذکر کے ساتھ اس طرح ملا دیا کہ اب کوئی عبادت بھی اللہ کے محبوب کی ادا کے بغیر ادا کی نہیں جا سکتی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی طرح جو نا وہ یہ اصول کے اعتبار سے جیسا یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید سے ہی ہر مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے. تو وہ غالباً امام شافعی یا کسی امام کا واقعہ کہ یہ مسئلہ بیان کرو کہ تم کہتے ہو ہر مسئلہ ہم قرآن سے حاصل کریں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ فلاں حدیث میں ہے اور اللہ کا ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں اسے پکڑ لو، جیسے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو پھر یہ قرآن کے حکم پر یہ عمل ہو گیا نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ بھی قرآن میں ذکر آ گیا کہ رسول کے قول پر عمل کرو. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. یہ پہلے ذکر کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے حلال قرار دے دیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے حرام قرار دیں. تو پھر مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو حلال سمجھیں، یہ نہیں کہ ان پہ اپنی طرف سے حرمت کے فتوے لگا دیں. اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام قرار دیں، یہ نہیں کہ اپنی خواہشات نفسانیہ کی بنا پر حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال قرار دے دیں. آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کوئی مباح قرار دے دیا جاتا ہے اور ضرورت ثابت کر دی جاتی ہے، تو اپنی خواہشات نفسانیہ کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کو سامنے رکھو. تو جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اب ان کا ذکر کیا. فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں اس کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، تھوڑی قیمت کے بدلے اس کو فروخت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا. فما اصبرہم علی النار. ان کو آگ پر کتنا صبر ہے. یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی. بے شک یہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا تو وہ بئی دور کے اختلاف میں ہیں، وہ انتہائی درجے کے اختلاف میں ہیں اور اپنی ضد اور عناد میں ہیں. تو یہ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی حلال کردہ حرام کردہ چیزوں کو چھپاتے تھے. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی تو اگر ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں اس کو چھپا لیتے. جس طرح تورات میں زنا کی حد بیان کی گئی تھی، زنا کی حد وہی تھی رجم، کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے. یہودیوں کا مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو شخص یہ فعل کرے اس کا منہ کالا کر دیا جائے، اس طرح اس کو منہ کالا کر کے پھرایا جائے، یہ سزا لکھی ہوئی ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں تو اس کی سزا رجم ہے. تورات سامنے لائے گی
تو جب تورات کی وہ آیت جس میں رجم کا ذکر تھا اس پر ہاتھ رکھ لیا یہودی عالم نے اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ پہلے یہودی تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، آپ نے اس طرح ہاتھ مار کر اس کا ہاتھ پرے کیا اور فرمایا کہ یہاں سے دیکھو یہاں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے، جن آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا ذکر ہوتا تھا ان آیات کو وہ چھپا لیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں سے قیمت لے کر پیسے لے کر ان آیات میں تعریف کرتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یہ جہنم کے مستحق ہیں۔ آج کل بعض لوگوں کا طریقہ یہی ہے، جس طرح نجدی حضرات یہ کرتے ہیں، احادیث طیبہ میں تعریف کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ کا اعلان ہے، وعدہ ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ کوئی شخص قرآن میں زبر زیر نقطے کی غلطی نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا نا تو قرآن میں جو آیات اللہ کے محبوب علیہ السلام کے کمالات کی ان میں تحریف کر دیتے، لیکن احادیث طیبہ میں یہ تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ اب آپ دیکھیں کئی احادیث اس میں انہوں نے تحریف کی۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت یا محمد انی قد توجہت، یا محمد کے الفاظ ہیں، یہ حدیث پاک میں ترمذی شریف کے اندر ہے اور بھی حدیث میں۔ تو پرانے نسخے جو ہیں ان میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور اب بھی بیروت وغیرہ سے جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں اور وہ لوگ ان کا نجدیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان میں بھی یہ الفاظ یہ کلمات موجود ہیں، لیکن پاکستان میں یہ نجدیوں نے جو کتابیں شائع کی اس میں سے یہ الفاظ نکال دیے۔ تو اب ان کے پاس کوئی وحی آ گئی ہے کہ احادیث میں اب یہ کلمات نہیں لکھنے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، تو اس کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے۔ آپ کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے کہا کہ اس کے صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہیں زیادہ محبوب ہے اس کو پکارو، جس کے ساتھ تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے اسے پکارو، تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے پکارا یا محمدہ، یہ الفاظ آپ نے پکارے۔ تو الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل کی۔ تو الادب المفرد کے جو نسخے ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے، لیکن سانگلے ہل سے جو نا وہ اہل حدیث نے یہ کتاب شائع کی الادب المفرد، اس میں سے یہ کلمات نکال دیے۔ یہی حدیث پاک جو بھی پیش کی اللہم انی اسألک والی حدیث پاک، اس کو مولوی اشرف علی تھانوی جو ہے نا اس نے اپنی کتاب وظائف ہیں ان میں یہ لکھا، تو وہ حدیث کے کلمات یا کے الفاظ نکال دیے، یا محمد کے الفاظ نکال کے آگے حاشیے پر عربی میں لکھا اختصر، تو میں نے اس میں اختصار کر دیا ہے۔ کیوں؟ وجہ بیان کی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو ندا کرنا حرام ہے۔ اب حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے ہیں، صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ کے وصال کے بعد پھر وہی راوی جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ وہ ایک اور صحابی کو، ایک اور شخص کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ احادیث میں صحابہ بھی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کے محبوب بھی تعلیم دے رہے ہیں، مگر دیوبندی حکیم الامت وہ لکھ رہے ہیں اختصر، تو میں نے حدیث میں اختصار کر دیا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ندا کرنا حرام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرک کی تعلیم دی تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا جناب وہ حرام کام کی تعلیم دیتے تھے، تو یہ ان حضرات کا ایمان ہے۔ تو یہ وہی طریقہ ہے جو یہودیوں والا طریقہ، کہ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں اور پھر اس کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، چاہے کتنی بھی قیمت لی جائے۔ یہ لوگ بھی قیمتیں لیتے تھے نا، اشرف علی تھانوی جو ہے نا یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ 600 روپیہ ماہانہ انگریز سے ملتا تھا، 600 روپیہ ماہانہ۔ 600 روپیہ ہم تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی قیمت ہے آج کے دور کے لحاظ سے۔ 600 روپے میں کتنا سونا آ جاتا ہوگا، اس وقت تو سونے کی بہت جو نا وہ سونا سستا تھا۔ یہ ہمارے دیکھتے ہی ہمارے دور میں جو ہے نا ہمارے دیکھتے دیکھتے 2000 تک اس سے کم تک سونا ہوتا تھا۔
یہ ہماری ہوش کی بات ہے۔ اور پھر اس سے پہلے 100 روپے تولہ تک وہ دور تو اس سے پہلے کا ہے، تو اس میں پتہ نہیں سونا جو ہے نا وہ کتنا سستا ہوگا، تو 600 روپے میں کتنا سونا آ جاتا ہوگا۔ تو آج کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے وہ 600 روپیہ کتنی بڑی قیمت ہے۔ تو انگریز کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اشرف علی تھانوی جو ہے اس کو 600 روپیہ یعنی لاکھوں روپیہ مہینے میں تنخواہ دیتا تھا؟ وہ کس وجہ سے دیتا تھا؟ ایک کتاب ہے مکالمۃ الصدرین، موقع ملا تو وہ بھی دکھائیں گے۔ تو وہ ان دو دیوبندی مولویوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو ایک مولوی نے دوسرے سے کہا کہ تم جانا انگریز سے پیسہ لیتے ہو، پھر اس نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، ہمارے بڑے بھی لیتے رہے، فلاں فلاں، یہ اشرف علی تھانوی فلاں فلاں، تو اس کتاب میں یہ حوالے موجود ہیں۔ تو انہوں نے خود پھر ظاہر کیا کہ اگر ہم لے رہے ہیں یہ کیا کوئی عیب والی بات ہے، ہمارے بڑے بھی یہ کام کرتے رہے۔ تو انگریز کو کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو انگریز نے یہ پیسے کیوں نہیں دیے؟ تقویۃ الایمان جو کتاب ہے نا، تو تقویۃ الایمان کہ آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں، ایک ایک صفحے پر کئی کئی گستاخیاں کی گئی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کی شان میں اور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں۔ تقویۃ الایمان سب سے پہلے انگریز نے شائع کی اور انگریز نے وہ مفت تقسیم کی۔ تقویۃ الایمان کا مضمون کیا ہے؟ توحید، شرک کا رد۔ اور انگریز عیسائی کیا ہے؟ یہ شرک کرتے ہیں، تو وہ شرک کا رد کر رہا ہے اور عیسائی اس کو تقسیم کر رہے ہیں مفت میں، تو عیسائیوں کو کوئی فائدہ ہوگا نا؟ حالانکہ عیسائی تو شرک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، 3 خدا کے قائل ہیں۔ تو جو لوگ شرک کرنے والے ہیں وہ اس کتاب کو شائع کر کے مفت تقسیم کر رہے ہیں، ان کا اس میں کیا فائدہ تھا؟ کوئی مفاد تھا تو یہ ان لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور ان لوگوں کے اشارے پر یہ باتیں کی گئیں۔ تو اللہ نے یہودیوں کا بھی طریقہ یہ بتایا، وہ بھی پیسے لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ثمن قلیل ہے، یہ بتا دی، یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے کر فروخت کر دو، نہیں، اس کے بدلے دنیا جہان کی دولتیں بھی دے دی جائیں، وہ قرآن حدیث اللہ کے کلام کے مقابلے میں ذلیل ثمن قلیل ہی ہیں، ذلیل قیمتی ہیں۔ چاہے اللہ کی آیات میں تبدیلی کرنے پر، احادیث میں تبدیلی کرنے پر 600 روپیہ، لاکھ روپے ماہانہ بھی مل جائے نا تو وہ ثمن قلیل ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا ما اصبرہم علی النار، ما اصبرہم علی النار، یہ کون سا سیغہ ہے؟ ما اصبرہم علی النار، ما اصبرہم علی النار، یہ کون سا سیغہ ہے؟ یا پڑھتے نا صرف صغیر، ما ادربہ، ما ادربہ، یہ وہی ہے ما اصبرہم۔ تو یہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کو آگ پر کتنا زیادہ صبر ہے، اتنی سخت آگ ہے تو بڑی عجیب بات ہے، ان کا بڑا حوصلہ ہے تو یہ آگ برداشت کر رہے ہیں۔ ان کا جو نا استہزاء اور ان سے استہزاء کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعجب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ دیکھنے والوں کو تعجب ہوگا کہ یہ بڑے حوصلے والے ہیں اور بڑے بہادر ہیں، اتنی زیادہ آگ جو ہے نا جو انسان کی طاقت سے باہر ہے وہ آگ بھی یہ برداشت کر رہے ہیں۔ ما اصبرہم علی النار، ان کو آگ پر کتنا زیادہ صبر ہے، آگ کو یہ کتنا برداشت کر رہے ہیں، تو یہ بڑے حوصلے والے۔ تو فرمایا کہ پھر ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے حال کو دیکھ کر مذاق اڑایا جائے گا، دیکھنے والے کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑے بہادر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اب جو نا ان کی حالت یہی ہے کہ اب وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو جہنم والا ہے اور اللہ کے عذاب والا ہے۔ حالانکہ یہودیوں کو علم تھا کہ نجات نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، انہیں علم تھا نجات اسی میں ہے، لیکن جنا اس کے باوجود وہ اس راستے کو اختیار نہیں کرتے تھے، جہنم والا راستہ جان بوجھ کر اختیار کرتے تھے، تو گویا جان بوجھ کر وہ آگ میں چھلانگ لگا رہے تھے تھوڑی سی قیمت لے کر۔ تو یہ بڑا ان کا حوصلہ ہے، بڑی طاقت ہے کہ اپنے اس ظاہری فائدے کے لیے اتنی بڑی آگ برداشت کر رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، تو یہ اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، تو کس درجہ انہیں آگ کی سہاری، آگ کی برداشت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری اور یہ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لہذا یہ انتہائی پرلے درجے کے جنم وہ اختلاف میں ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو یہاں جو نا یہ منافق کفار کا یہ طریقہ تھا کہ جب
وہ حج وغیرہ سے واپس یا سفر سے واپس آتے تو پھر واپس آ کر جو نا، ہاں وہ آئے تو آگے آ رہی ہے یہ اور ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ مشرکین جب یہودی اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پر، یہودی مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ پہلے تو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اب جو ہے نا یہ نماز ادا کرتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، تو مسلمانوں کی تبدیلی قبلہ پر وہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر اور اللہ کی کتابوں پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر، مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں اپنا مال دے رشتہ داروں کو، آت المال علی حب ہی ذکر کیا نا، ضمیر کا مرجع جناب وہ مال بھی بن سکتا ہے، پھر مانا ہوا مال کی محبت کے باوجود وہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی مال کی محبت ہے لیکن اللہ کی محبت پر مال کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، اور ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات کو قرار دیا جائے جیسا کہ امام اہل سنت کے ترجمہ میں ہے، پھر معنی بنے گا اللہ کی محبت میں وہ اپنا مال رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور غلام آزاد کرنے میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وعدے کے پورے کرنے والے جب وہ وعدہ کریں اور مصیبت سختی میں جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچی بات کی اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز یہ نہیں کہ آدمی مشرق کی طرف منہ کر لے، مغرب کی طرف منہ کر لے، اصل چیز ایمان ہے۔ لہذا جب ایمان لایا جائے گا، اگر اللہ حکم دے گا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو وہاں منہ کر لیا جائے گا، اگر اللہ حکم دے گا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کرو تو اس طرف منہ پھیر لیا جائے گا، تو ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا پھر اگر اللہ کے حکم پر رخ تبدیل کر لیا تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایمان والے سمتوں کو نہیں دیکھتے، جہتوں کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، تو پہلے جو نا عبادات اور معاملات کے ساتھ متعلقہ جو احکام تھے ان کا بیان کیا گیا۔ اب مدینہ منورہ ریاست تھی، حکومت تھی وہاں مسلمانوں کی، تو حکومت کے متعلقہ جو قوانین ہیں ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں میں قصاص فرض کیا گیا ہے، قتل میں قصاص فرض کیا گیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا ہو تو پھر اس کے سے تقاضا کیا جائے، مطالبہ کیا جائے اچھے طریقے کے ساتھ، اور ادائیگی بھی کی جائے احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، جس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم جنب و پرہیزگار بنو۔ تو اس میں وہ قصاص والا مسئلہ بیان کیا گیا، قتل کے بدلے قتل۔ تو یہ جو فرمایا نا عورت کے بدلے عورت، تو اس کا مفہوم یہ نہیں کہ مرد کے بدلے عورت کو یا عورت کے بدلے مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ اس میں فرمایا گیا النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، جان مرد کی بھی ہے عورت کی بھی، تو مقتول عورت ہو یا مقتول مرد، جب عمدن قتل کیا گیا تو پھر وہ برابر ہی ہے۔ مرد کو قتل کیا گیا اس کی سزا بھی قتل ہے، اور عورت کو قتل کیا گیا اس کا بدلہ بھی قتل ہے۔ ہاں خطاً قتل کیا جائے پھر دیت دی جاتی ہے، خطاً قتل کیا جائے تو پھر دیت ہوتی ہے، تو دیت میں فرق ہے عورت اور مرد کا، جو ہے نا عورت کی دیت نصف ہے، مرد کی دیت جو ہے نا وہ مکمل ہے، کہ مرد کی دیت ہوگی 100 اونٹ، عورت کی دیت ہوگی 50 اونٹ، تو وہاں مرد عورت کا فرق ہے، لیکن عمدن قتل کیا جائے تو وہاں قصاص ہوگا، تو قصاص میں مرد عورت کا فرق نہیں، بلکہ مقتول اگر عورت ہے اس کے بدلے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر پھر جو قاتل ہے مقتول کے ورثاء کی طرف سے اس کو معاف کر دیا جائے، اور جن وہ پھر قصاص معاف کر دیں، کچھ رقم لیں، اب اس کے بدلے جو رقم لینی ہے تو پھر وہ رقم کا تقاضا بھی اس سے اچھے طریقے سے کیا جائے اور وہ ادائیگی بھی صحیح طریقے سے کرے، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر احسان کریں۔ تو یہ اللہ نے تمہاری آسانی پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔
اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ معاف کر دے تو معاف کرنے میں فضیلت ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے یہ تخفیف رکھی۔ ہاں اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے گا تو فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ قصاص کا مسئلہ بیان کیا، اس کی حکمت بیان کر دی۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو بچو۔ تو یہ اللہ نے فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ قصاص میں قاتل کی بھی زندگی ہے، مقتول کی بھی زندگی ہے۔ قصاص میں قاتل کی بھی زندگی ہے اور قصاص میں مقتول کی بھی زندگی ہے، کیونکہ جب قصاص کا حکم ہوگا سامنے تو پھر قصاص کے ڈر سے قاتل مقتول کو قتل نہیں کرے گا۔ جب قاتل مقتول کو قتل نہیں کرے گا تو مقتول کی زندگی بچ جائے گی، اور جب قاتل نے قصاص کے ڈر سے مقتول کو قتل نہ کیا تو قاتل جو ہے وہ بھی قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، تو قاتل کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ تو اس سے فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ اس کے ذریعے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی بچ جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کے کلمات جامع کلمات ہیں اور موجز کلام ہے، تھوڑے سے کلمات میں زیادہ معنی اور زیادہ مفاہیم ہیں۔ وہ علم معنی کی کتابوں میں اس آیت کے بڑے معنی بیان کیے کہ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، وہ مختصر المعانی پڑھیں تو علم معنی کی کتابیں ان میں اس کے بڑے معنی بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ جو مشرکین تھے، عرب والے جو تھے، وہ بھی اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ایک کلمہ بولتے تھے۔ وہ یوں کہتے تھے القتل انفال القتل، القتل انفال القتل۔ تو القتل انفال القتل ان میں کلمات زیادہ ہیں لیکن مفہوم اتنا نہیں ہے، اور پھر اس میں جو وہ مفہوم بھی زائد ہے، معنی بھی زیادہ ہیں اور کلمات بھی مختصر ہیں۔ القتل انفال القتل والا معنی صرف فی القصاص حیات سے حاصل ہو رہا ہے، لکم زائد ایسے اور زائد معنی حاصل ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کلام کی شان ہے کہ وہ عرب کے فصحاء بلغاء جو کلام بولتے تھے تو قرآن پاک نے ان سب کلاموں کو ہیج کر دیا اور اللہ کا پاک کلام سب پر غالب آ گیا۔ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، پہلے قتل قصاص کا ذکر تھا، تو قتل قصاص کے ساتھ موت کا تعلق ہے، قتل قصاص کے ساتھ موت کا تعلق ہے۔ جب موت آئے گی تو موت کے وقت عموماً لوگ وصیت کرتے ہیں، لہذا پھر یہاں وصیت کا آگے اس مناسبت سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ فما کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تم پر یہ فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے اگر وہ مال چھوڑ جائے تو پھر والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے دستور کے مطابق، تو یہ متقین پر فرض ہے، واجب ہے، اور جو وصیت سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دے اس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جسے وصیت کرنے والے سے کوئی بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو تو ان کے درمیان صلح کروا دے، اصلاح کر دے، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ وصیت جو ہے نا، پہلے وصیت واجب تھی، وصیت پہلے فرض تھی، بعد میں وصیت کا حکم ہو گیا منسوخ، کیونکہ بعد میں وراثت والی آیت نازل ہوگی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو وہاں وراثت کے تفصیلی احکام بیان کر دیے گئے۔ تو پہلے یہ وصیت ضروری تھی، بعد میں اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت تھی لیکن بعد میں جو ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اب وصیت واجب نہیں ہے، ہاں وصیت جائز ہے، اور وہ بھی ورثاء کے لیے نہیں۔ ورثاء کا تو اللہ نے حصہ بیان کر دیا، تو ورثاء کے لیے اگر وصیت کی جائے گی وہ وصیت جائز نہیں۔ ورثاء کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے وصیت کرے تو وہ بھی اپنے مال کے تہائی حصے میں وصیت کرے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ عیادت کے لیے تشریف لائے، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی ہے اور میں مالدار ہوں، تو حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ آیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ وصیت کر جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنے مال کے 1/3 حصے کی وصیت کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ سے بہتر ہے کہ ان کو محتاج اور فقیر بنا کر چھوڑو
تو اب فرمایا کہ جو ہے نا اپنی بیوی پر بھی خرچ کرو گے اسے بھی لقمہ دو گے تو اس میں بھی تمہیں ثواب ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرو گے تو اس میں بھی تمہارے لیے ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے نا وہ نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنی ساری جائیداد سارا مال دولت جو ہے نا وہ مدرسے کے نام لگوا جائے یا جو ہے نا وہ کسی نیک کام میں، اور اس کے بعد میں ورثہ جو ہے نا وہ بیچارے بھوکے مرے مانگتے پھریں، تو یہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ وہ بعد میں اس کے لیے بجائے سال ثواب کرنے کے اسے گالیاں دیں، تو یہ اچھا طریقہ نہیں۔ فرمایا کہ اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑو، کل وہ مانگتے پھریں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی شخص وصیت کر دے تو وصیت کرنے کے بعد اس وصیت میں تبدیلی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ جو وصیت سننے والے ہیں وہ بعد میں وصیت میں تبدیلی کر دیں تو یہ ان کو گناہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ دیکھیں کہ کوئی شخص وصیت میں جو ہے نا وہ گناہ کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، تو پھر اسے سمجھائیں اور وصیت کو درست کروا دیں تو اس میں گناہ نہیں ہے، وہ اس کی اصلاح کر دیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلے جو ہے نا وہ قصاص کا حکم دیا گیا تھا۔ قصاص میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان کو سپرد کیا جاتا ہے، قاتل اپنی جان کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور قصاص کے بعد پھر وصیت کا حکم دیا گیا۔ وصیت میں کیا ہوتا ہے؟ وصیت میں اپنے مال کو جو ہے نا وہ سپرد کیا جاتا ہے جس کے لیے وصیت کی جائے۔ تو پھر قصاص اور وصیت کے بعد آگے روزوں کا بیان کیا جا رہا ہے، اور روزوں میں یہ حکم ہے کہ 3 چیزوں سے رکنا، کھانا پینا اور جماع، ان 3 چیزوں سے روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بدیت عبادت، ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، اس کا نام روزہ ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا وہ سب سے مشکل کام کا حکم دیا، پھر جو اس سے کم مشکل تھا، پہلے حکم دیا کہ اپنی جان کو سپرد کرو، یہ انتہائی مشکل حکم تھا۔ پھر اس سے جو آسان حکم تھا وہ یہ تھا کہ مال کو سپرد کرو، وہ وصیت میں مال سپرد کیا جاتا ہے۔ اور پھر 30 نمبر پر روزے کا حکم دیا، تو روزہ رکھنا یہ مال سپرد کرنے سے جو ہے وہ آسان ہے۔ یہ قسم توڑ دینا تو اس کے بدلے کفارہ ہوتا ہے۔ تو یہ کئی لوگ جو ہے نا ان کو بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روزے ہی رکھ لیں گے، تو وہ روزے رکھنا جو ہے نا اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ تو روزے رکھنا ٹھیک ہے قسم کا کفارہ، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے ہوگا جو مالی کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ جب مالی کفارے کی استطاعت موجود ہے تو پھر مالی کفارہ ہی لازم ہوگا۔ ہاں مالی کفارہ ادا نہیں کر سکتا، پھر وہ غریب ہے، یہ نہیں دے سکتا، تو اب اس کے لیے روزے ہیں۔ تو بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روزے رکھنے والا حکم آسان ہے، کیونکہ مال کو خرچ کرنے کے بنسبت وہ یہ آسان سمجھتے ہیں کہ چلو ہم 1 2 3 دن جب وہ بھوک برداشت کر لیں گے، یہ تکلیف برداشت کر لیں گے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ، قرآن مجید میں ترتیب ہوتی ہے نا، تو ترتیب 2 طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات ادنا سے اعلیٰ کی طرف، بعض اوقات اعلیٰ سے ادنا کی طرف، بعض اوقات آسان سے مشکل کی طرف، بعض اوقات مشکل سے آسان کی طرف۔ تو یہ بھی ایک ترتیب ہے کہ یہاں پہلے زیادہ مشکل، پھر اس سے کم مشکل، اور پھر جو اس سے بھی کم مشکل تھا اور اس سے بھی آسان تھا۔ تو اس ترتیب کے مطابق اللہ نے یہ احکام بیان کیے۔ روزے کا حکم دیا، فرمایا ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طرح تم پر روزہ فرض کیا گیا تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر روزہ فرض ہے، اسی طرح سابقہ امم پر بھی روزہ فرض تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ مختلف ادوار میں وہ بھی روزے رکھتے رہے اور اپنی امت کو روزے کی تعلیم دیتے رہے۔ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی جو ہے نا وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کس لیے ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو یہ اس کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، فرمایا کہ ہمیں موقع ملا تو ہم 1 کے بجائے 2 رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے یہودیوں کی کہ یہ 1 رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعامات ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ انعامات حقیقت میں ہم پر تھے،
کیونکہ ہم ماننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، یہودی تو ماننے والے نہیں ہیں، عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں، وہ تو خالی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ تو اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، پہلے ہمارے بھی محرم کا روزہ فرض رہا، پھر اس طرح حکم میں تبدیلی آتی گئی، اب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ تو فرمایا کہ جس طرح تم پر روزے فرض ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور یہ ایک طرح کی مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ پریشان نہ ہو جانا، ایک مہینہ ہم کیسے برداشت کریں گے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں کہ تم نہ کر سکو، تم سے پہلے لوگ بھی ایسا کرتے رہے، پہلی امتیں بھی ایسا کرتی رہیں، تو لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، جیسا انہوں نے روزہ رکھ لیا تم بھی روزہ رکھ سکتے ہو۔ اور دوسرا صوفیہ کرام نے اس کی تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو سب تم پر روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے بھی تھے۔ یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تم اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اور روح کی حالت میں جب تھے تو اس وقت روزے سے ہی تھے، روح کے لیے کھانا پینا نہیں ہے، تو اس وقت روح کی حالت میں جب تم روزے سے تھے، اب اس جسمانی حالت میں آئے ہو تو پھر اب بھی روزے فرض کر دیے گئے تاکہ وہ عالم ارواح والا دور بھی تمہیں یاد آتا رہے۔ اس دور میں تم اللہ کے ذکر میں تھے اور اس وقت تم ان گناہوں سے پاک تھے، لہذا پھر اس دور کی یاد کرو، اس دور والا طریقہ بھی اپناؤ تاکہ اس دور والی خصوصیات تمہیں حاصل ہوں۔ یہی وجہ نا کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے صوفیہ کرام یہ مجاہدات کرتے ہیں اور بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، پھر ان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، جسم کمزور پڑتا ہے لیکن ان کی روحانی قوتیں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، کیونکہ روح کی غذا تو یہی ہے اللہ کی عبادت، ذکر و فکر، اور یہ کھانا پینا یہ جسمانی غذائیں ہیں۔ تو پھر جسمانی غذائیں جو ہے نا یہ تھوڑی کر دی جاتی ہیں، اور جسم تو ایک پنجرے کی طرح ہے، یہ پنجرے والا تعلق پھر کمزور پڑ جاتا ہے، روح جب وہ قوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک اولیاء کرام ان کی روحانی قوتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسا تم پر روزہ فرض کیا گیا تم اسی طرح تم سے پہلوں پر بھی روزہ فرض کیا، اور روزے کی حکمت کیا ہے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ جب روزہ رکھو گے تو اس سے پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ روزے سے پرہیزگاری حاصل کیسے ہوگی کہ روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جائز چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ روزہ دار کھانے پینے کو، کھانا جائز ہے پینا جائز ہے، پاک حلال کھانا اس سے روک دیا جاتا ہے۔ تو پھر اسے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جس طرح اس ایک مہینہ میں اللہ کے حکم سے تو نے یہ حلال چیزیں کھانا چھوڑ دی ہیں، باقی 11 مہینے اسی اللہ کے حکم پر حرام چیزوں کو چھوڑ دے، تو اس سے اسے تقوی حاصل ہوگا، اور پھر روزہ کے ذریعے خواہشات پر، شہوات پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خواہشات کے ازالہ کے لیے نکاح کرو، فرمایا نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھو، تو اس طرح سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر روزہ رکھنے والا اس کو یہ تصور ہوتا ہے کہ میرا کوئی مالک موجود ہے، دیکھنے والا موجود ہے، کیونکہ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی لوگوں کے سامنے تو نہ کھائے پیے اور کمرے میں بند ہو کر کھا لے، وہ کمرے میں بند ہوگا، اس کے پاس طاقت موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے، اندر فریزر میں فروٹ پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، شربت موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں، مگر اس کے باوجود وہ پانی نہیں پی رہا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کوئی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اگر بند کمرے میں بھی میں پانی پیوں گا، کھانا کھاؤں گا تو وہ دیکھنے والا موجود ہے، تو اللہ کی قدرت پر پھر یقین کامل ہوتا ہے، اس طرح سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچپن کی عمر تھی، آپ ابھی بچے تھے، تو آپ نے روزہ رکھا، ابھی بالکل کم عمر تھے، 3-4 سال کی عمر تھی، آپ نے روزہ رکھا، اور دوپہر کا وقت ہوا، آپ کے دادا جان حضرت علامہ مولانا علی رضا خان قدس سرہ العزیز وہ آپ کو بند کمرے میں لے گئے اور کمرے میں جا کر دودھ کا پیالہ پیش کیا اور فرمایا کہ یہ دودھ پی لو۔ آپ نے عرض کی دادا جان میرا تو روزہ ہے، تو روزے کی حالت میں تو جناب وہ دودھ نہیں پیا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا، وہ دادا جان بھی ایک آزمائش کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ ان میں یہ صلاحیتیں ہیں۔ تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ شانیں رکھی تھیں، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مقام پر منتخب فرماتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا میں ان میں یہ صفات رکھ دیتا ہے۔ وہ دیوبندیوں کے حکیم الامت نے مولوی اشرف علی تھانوی، انہوں نے لکھا کہ میرا جو ہے نا وہ تاریخ پیدائش ہے مکر عظیم، کہ جس سن میں پیدا ہوا مکر عظیم کے عدد بھی اتنے بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ پیدائش نکالی، فرمایا کہ قرآن کی یہ آیت ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس آیت کے جو عدد نکالو وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ ولادت ہے، سن ولادت ہے۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی اس نے لکھا کہ میری سن ولادت جو ہے نا وہ تاریخ ولادت ہے مکر عظیم۔ تو کہا کہ میں جو ہے نا بڑے مکر کرتا تھا اور بڑی شرارتیں پھر اپنی اس نے لکھی۔ میں دکان پہ چلا جاتا تو دکان رات کے وقت، شام کا وقت ہوتا، مٹھائی کی دکان ہوتی نا، تو وہاں وہ دیا وغیرہ جل رہا ہوتا تو میرے پاس چھوٹا رومال ہوتا، تو میں اس طرح رومال مار کر کہتا یہ مٹھائی کتنے کی ہے، وہ موم بتی وغیرہ بجھ جاتی، اندھیرا ہو جاتا اور وہ میں مٹھائی اٹھا کر بھاگ آتا۔ تو اس طرح کے کام جو ہے نا وہ میں کیا کرتا تھا، کیونکہ میرا جو ہے نا وہ تاریخ ولادت یہ مکر عظیم۔ کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا مہمان آئے تو کھانا کھانے کے لیے نیچے بیٹھے تو اوپر پرنالے چھت کے اوپر بیٹھ کر میں نے پیشاب کر دیا، وہ نیچے کھانے میں پڑ گیا۔ تو پھر وہ انہوں نے دیکھا تو ان کا کہ یہ اشرف علی کی شرارت ہوگی۔ رات کا وقت تھا تو میرے ماموں وغیرہ سوئے ہوئے تھے تو چارپائی قریب تھی، تو میں نے سب چارپائیوں کو نا ان کے پائے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے۔ رات کو بارش آ گئی، ایک چارپائی اٹھائی تو ساری چارپائیاں ساتھ آ رہی تھیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اسی کی شرارت ہے۔ تو اس طرح وہ لکھتا ہے کہ میں بچپن میں بڑی شرارتیں کیا کرتا تھا۔ تو بار یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو آدمی بڑے ہو کر جیسا بنے نا تو ابتداً وہ چیزیں اس میں رکھی جاتی ہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے آپ کو شان تقویٰ عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی اور علم عطا فرمائے۔ تو آپ کے بچپن کے حالات کا مطالعہ کریں تو آپ کا بچپن بھی اتنا پاکیزہ تھا کہ بچپن میں آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کو تسلی دی نا کہ تم پر روزہ فرض ہے تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، اور پھر اس میں حکمت بھی ہے، تم متقی بن جاؤ گے، اللہ کی رضا کے مستحق بن جاؤ گے۔ آگے پھر تسلی دی ایام معدودات، یہ تو چند دن ہیں، 30 دن 29 دن، یہ کون سے کوئی زیادہ دن ہیں؟ ایسے ہی تم کہو گے آج پہلا روزہ ہے، پھر 2 روزے ہو گئے، 10 روزے گزر گئے، آج نصف رمضان ہو گیا، اب جب وہ 27ویں آئے گی، اب آخری جمعہ آئے گا، ایسا شمار کرتے کرتے پتہ نہیں چلے گا پورا رمضان گزر جائے گا۔ تو یہ کوئی لمبا چوڑا جو ہے نا وہ دورانیہ نہیں ہے، یہ بڑے محدود سے دن ہے، لہذا پریشان نہ ہو، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان عظیم ہے، کرم ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ پیار تو محبوب کی امت کے ساتھ بھی پیار۔ باقی قوموں کو اللہ نے پکارا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کو پکارا یا ایھا الذین آمنو، جیسا نبی پاک کو اللہ نے پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اور باقی انبیاء کرام کو پکارا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، یا داؤد، نام لے کر پکارا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے القاب کے ساتھ پکارا، آپ کی امت کو بھی القاب کے ساتھ پکارا، اور آپ کی باقی امتوں پر سخت احکام، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت پر احکام بھی نرم ہے، اور پھر ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ جب احکم الحاکمین تسلی دے رہا ہے، اطمینان دلا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے رہے ہیں، تم بھی روزہ رکھ لو گے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، آگے پھر آسانی کر دی، پریشان نہ ہونا، یہ نہیں کہ تم پر ہر وقت ہی روزے فرض ہیں، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہوگی، تم میں کوئی بیمار ہوگا اور علی سفر، یا سفر میں ہوگا، تو اب پھر یہ ضروری نہیں کہ وہ بیماری کی حالت میں روزہ رکھے اور سفر میں روزہ رکھے، نہیں، فائدۃ من ایام اخر، پھر وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں، وہ بعد میں اس کی قضا دے دیں، یہ بھی تمہارے لیے آسانی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے، تو وہ فدیہ دیں۔ اس سے مراد شیخ فانی، جو ایسا بوڑھا ہو گیا کہ اب اس کے صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اگر ویسے بیمار ہوا وہ تو قضا دے گا، لیکن جو شیخ فانی ہے اتنا بوڑھا ہو گیا اب اس کے تندرست ہونے کی امید نہیں، تو وہ فدیہ دے گا۔ یطیقونہ ہو کے 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ جن لوگوں کو طاقت ہے وہ فدیہ دیں، ایک معنی یہ بھی ہے، عام مترجمین نے یہی معنی کیا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ترجمہ کیا، جن کو طاقت نہیں ہے وہ ایک مسکین کا کھانا دیں۔ تو اگر وہ معنی کریں تو پھر یہ آیت ہے منسوخ، کہ پہلے فدیہ کا حکم تھا
کہ جن کو طاقت بھی ہے وہ بھی اگر فدیہ دینا چاہے فدیہ دے سکتے ہیں. اور پھر بعد میں دوسری آیات فمن شاہد منکم الشہر نے اس کو منسوخ کر دیا. اب جنب روزہ فرض ہو گیا, فدیہ نہیں دیا جا سکتا. اور ایک معنی اس کا یہ جیسا تفاسیر میں لکھا کہ یطیقونہ, یہ باب افعال ہے اور باب افعال میں حمزہ ہوتا ہے, حمزہ سلب والا معنی دیتا ہے. تو الذین یطیقونہ کا پھر معنی ہوگا سلب والا, جن میں طاقت نہیں ہے, جو طاقت نہیں رکھتے یعنی شیخ فانی ہیں تو وہ فدیہ دیں. اب یہ آیت کو منسوخ ماننا نہیں پڑے گا, تو یہ زیادہ اس کو ترجیح ہے. تو جن لوگوں میں طاقت نہیں ہے تو وہ ایک مسکین کا کھانا دیں. ایک مسکین کا کھانا دیں گے تو اس سے مراد کیا, یعنی وہ صدقہ فطر کے برابر. صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے, نصف سا گندم ہے نا, تو وہ 2.25 سیر گندم, تو اتنی مقدار جو نا وہ صدقہ فطر کی مقدار دیا جائے, یا پھر جو نا وہ 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا دیا جائے. تو کوئی طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے تو یہ ایک مسکین کا فدیہ, یا تو اس کو جو نا وہ ایسا گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے, یا جو بھی گندم نہیں ہے باقی چیزیں جیسا وہ صدقہ ہے تو یہ ایک مسکین کا فدیہ, یا تو اس کو جو نا وہ ایسا گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے, یا جو بھی گندم نہیں ہے باقی چیزیں جیسا وہ صدقہ فطر میں احکام بیان کیے جاتے ہیں. کھجوریں دینی ہیں تو وہ پھر 4.5 کلو دے, تو اس طرح یا ان کی قیمت دے دے, تو اپنی استطاعت کے مطابق وہ مسکین کو فدیہ دے اس قیمت کے برابر. اور جو نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. ہاں اگر کوئی شخص مشقت برداشت کر لے, سفر میں ہے اور پھر بھی تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھ لے تو اسے پھر ثواب حاصل ہوگا. شریعت کے احکام ہوتے ہیں نا, بعض احکام میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہوتا ہے, رخصت پر عمل نہ کیا جائے, عزیمت پر عمل کیا جائے, اسے ثواب ہوگا. سفر میں روزہ رکھنا جو ہے نا اس کی رخصت ہے, لیکن اگر روزہ رکھ لے گا تو یہ عزیمت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربل کے میدان میں اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے یہ جائز تھا, رخصت تھی اپنی جان بچانے کے لیے, مگر آپ شہزادہ رسول تھے اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. آپ نے رخصت پہ عمل نہیں کیا, آپ نے عزیمت پہ عمل کیا اور کلمہ حق بلند کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی. اللہ کے دین کو بلند رکھنے کے لیے آپ نے جان کی قربانی دی, تو یہ عزیمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عزیمت پر عمل کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. چلو